بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ روزوں کے کچھ آداب ہیں، 6 آداب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ روزے دار کو ان 6 آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جن کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے دار کو ان باتوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو پہلا ادب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر۔ محترم ناظرین، نظر کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور اسی طرح کسی لہو و لعاب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا ادب فرمایا کہ زبان کی حفاظت ہے، یعنی کہ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سے، ساری چیزوں سے حفاظت کرنا چاہیے اس کو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر وغیرہ، جھگڑا بھی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا، اگر نہیں تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ میرے محترم بھائیو، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی اعتراض ضروری ہے۔ روزے میں تیسرا ادب فرمایا کہ جس چیز کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر وہ مکروہ چیز سے بچے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ باقی اعضائے بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے بھی گریز کرے، پاؤں کا یعنی کہ ناجائز چیز کی طرف چلنے سے بھی رکنا ہے، اسی طرح اور بھی باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا، یعنی جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے تو اس کا حال اس شخص کا ایسا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا تو کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، 5ویں چیز فرمایا کہ افطار کے وقت حلال مال سے اتنا بھی زیادہ نہ کھانا کہ پیٹ بھر جائے، روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جائے۔ مقصود روزہ سے قوت شہوانیہ اور بہمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک انسان بہت کچھ کھاتا ہے، اگر ایک مہینے میں اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال افطار کے وقت تلافی، معافات اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کی اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک ہم لوگوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی ایک روحانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنی روحانی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں چیز کے بعد 6ٹھی چیز کا جو خیال کرنا ہے وہ ادب ہے۔ چھٹا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جس کا لحاظ ضرور روزے دار کو رکھنا چاہیے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، کہیں جو ہے ہماری قومی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محروم نہ فرما دے اس نیکی سے۔ محترم ناظرین، نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک ان کو لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہیلا میں فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، جو انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو پر عطا فرمائے اس کو جتائے جائیں گے، ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، قتال کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں۔ محترم سامعین، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا، ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح انعامات کا بتا کر اسے پوچھیں گے بھی آپ نے کیا کیا۔ وہ اپنی کارگزاری بتائے گا اور عرض کرے گا کہ میں علم سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کرتا رہا، نیک عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں، بڑا فقیہ کہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ اکبر حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا ایک وہ بندہ ہوگا جو مالدار ہوگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات الہی شمار کرائیں گے، اور اقرار کرنے کے بعد اسے پوچھیں گے، ہاں بھائی، اسے اقرار کرایا جائے گا اور ان کو نعمتوں میں کیا عمل کیا، وہ کہے گا کہ میں نے کوئی بھی کام ایسا جو نیکی کا نہیں تھا جس میں تیری راہ میں خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس اس کا کوئی حصہ جو ہے باقی اجر نہیں۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دے۔ محترم ناظرین، 6 چیزیں جو آپ سے ذکر کی گئیں ان کا اہتمام کیا جائے، اپنے روزے کو بچایا جائے۔ ہم اگر اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں جو ہے صبح سے شام تک، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زبان کی بھی حفاظت ہو، کانوں کی بھی حفاظت ہو، نظروں کی بھی حفاظت ہو، حلال مال کا استعمال کرنا ہو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔